औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? इंशाअल्लाह ताला उम्मीद खैरियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। लुग़तुल कुरान के साथ हम लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आज भी इस्म को, क्योंकि इस्म का एक पार्ट हमने पढ़ा है, अभी दूसरा पढ़ना है। और इस्म जो है ना, थोड़ा सा हम पूरा पढ़ के फिर ही आगे बढ़ेंगे। अभी से हम लोग फ़ेल की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आप फ़ेल के बारे में बता दें। तो फ़ेल अभी नहीं होगा, अभी पहले इस्म चलेगा, उसके बाद ही हम लोग इंशाअल्लाह फ़ेल की तरफ भी आएंगे। तो आइए देखते हैं इस्म के बकिया हिस्से को कि हमें क्या करना है। हमने पढ़ा था 85% अस्मा जो होते हैं वो तनवीन में आते हैं, यानी कि वो तीनों हालतों को कबूल करते हैं और उनके साथ अगर अल लगा हो तो आराब हल्का हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अल और तनवीन इस्म की बहुत बड़ी पहचान है। ये देखें, ये क्या है? इस्म की पहचान। इस्म की पहचान क्या है कि या तो उसके पास अल होगा या वो तनवीन की हालत में होगा, यानी कि उसके ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश की तनवीन होगी, तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये है इस्म। और ये तीनों हालतों को कबूल करता है। कौन सी हालतें थी हमारे पास? जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोहम्मदुन, मोहम्मदुन, रफ़ा, नसब, जर, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना। अगर हम किसी और लफ्ज़ को भी देख लेते हैं, वलदुन, वलदन, वलदिन। ठीक है, वलदुन, वलदन, वलदिन, ये भी तीनों हालतें क्या है, इसने कबूल कर ली हैं। और अब हमें देखना है कि ये 85% या 80% अगर अस्मा इसमें चले जाते हैं तनवीन में और अल के अंदर आ जाते हैं, तो बाकी हमारे पास बचते हैं 15% या फिर 20%, 20 या 50%। इसको भी तो हमें देखना है 15% कहाँ चले गए, जैसे बताओ, उन्हें भी देखना होगा। तो ये अस्मा जो मुनसरिफ नहीं होते तो वो क्या होते हैं? ये कौन से हैं? मुनसरिफ, इनको कहा जाता है मुनसरिफ अस्मा। अब ये जो अस्मा हैं जो हम यहाँ पर अब देखेंगे, इनको कहते हैं गैर मुनसरिफ। ठीक है, ये क्या होते हैं? गैर मुनसरिफ। मुअरब गैर मुनसरिफ अस्मा इनका नाम है। ठीक है, नाम ही होता है, मैं बार बार आपको कहती हूँ, मुश्किल नहीं है, ये नाम है। अरबी में इनको क्या कहते हैं हमें वही देखना है। इनका नाम है मुअरब गैर मुनसरिफ। ठीक है, गैर मुनसरिफ भी कहते हैं और मुअरब गैर मुनसरिफ भी कहते हैं, जो आपको आसान लगे आप बोलें। गैर मुनसरिफ अस्मा, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये दो ही हालतें कबूल करते हैं। ये दो, ये वाला दो लिखें और दो लिखें, दो हालतें कबूल करते हैं। कौन सी? ठीक है, अब हमें ये देखना है, ये दो हालतें कबूल करते हैं। ये अगर हम लोग रफ़ा में देखें, नसब में देखें, जर में देखें, ये तीनों हालतें हैं ना, ज़ाहिर सी बात है इसकी हालतें तो तीन होंगी, लेकिन ये क्या करेंगे, ये जाएंगे किस तरह इन हालतों में? हालत रफ़ा में तो ये हम अगर कोई लफ्ज़ देखें, इब्राहीमा, इब्राहीमू, इब्राहीमू। ठीक है, अब इब्राहीमू। अब दूसरी बात इसके अंदर क्या होती है कि ये ना तनवीन के साथ नहीं बल्कि इस पेश की एक हरकत के साथ आता है। रफ़ा है ना, तो इसके पास एक ही पेश होगा, तनवीन नहीं होगी इसके पास। ठीक है, और उसके बाद आएगा इब्राहीमू, इब्राहीमा, इब्राहीमा। अब जर की हालत में ज़रा दूर लिख रही हूँ, इब्राहीम ही होगी, इब्राहीमा। अब देखें, जर है तो इसके नीचे ज़ेर होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये इस हालत को कबूल नहीं करता। यही गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं जो कि इनकी शक्लें एक जैसी होंगी। देखें, यहाँ पे भी इब्राहीम है, यहाँ पे भी इब्राहीम है, इसके ऊपर भी ज़बर है, इसके ऊपर भी ज़बर है। लेकिन अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये नसबी हालत में, क्योंकि इसके ऊपर तो ज़बर है, ये नसबी हालत में है, लेकिन इसके ऊपर भी ज़बर है, तो ये फिर जरी हालत में कैसे गया? परेशानी की बात है ना। तो इससे पहले कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसा लफ्ज़ होगा जिससे हम पहचानेंगे कि वाकई ये जो है अब ये जरी हालत में है। जैसे कि हरफ जारा,
حرف جارہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم پر اپنا اثر دکھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں. کوئی عمل کرتا ہے نا بندہ تعویذ تونا، اسی طرح کو سمجھ وہ تعویذ کہہ دیتا ہے اس کے اوپر کہ بھائی اب تم میرے ساتھ ہو، اب تمہاری جو حرکت ہے نا یہ مانی جائے گی، زیر کی حرکت مانی جائے گی. ٹھیک ہے نا. ابراہیمی. اب دیکھیں ابراہیمی لکھنے میں صحیح نہیں لگتا نا، تو یہ قبول ہی نہیں کرتا اس کو. ابراہیم ہی ہوگا، یہ اگر زیر ہوگی تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، ابراہیم ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ بس میں آپ کو ایسی بتا رہی تھی تاکہ آپ لوگوں کو بات صحیح سمجھ میں آ جائے. اسی طرح ہی میں اگر دیکھوں مریمو، مریمو حالت کون سی ہوگی؟ اس کی ہوگی حالت رفعی. ٹھیک ہے، رفع کی حالت میں آیا. نصب میں کیا آئے گا؟ مریمہ، مریم. یہاں پہ بھی مریم ہی آئے گا، مریم، یہ ساکن ہو جائے گا مریم. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی اسرائیلو، اسرائیلو، اسرائیلو آیا تو اسرائیل ہوگا، اسرائیل، اسرائیل، ایسے آئیں گے یہ الفاظ. ٹھیک ہے. یہ دو حالتوں کو قبول کرتے ہیں، یہ رفع حالت میں ہوتے ہیں اور یہ نصب اور جر میں ایک سی حالت میں ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دو حالتیں قبول کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تینوں حالتیں قبول کر لی. اس کے اوپر دو پیش کی تنوین، دو زبر کی، دو زیر کی. یعنی کہ یہاں پہ تو دو زیر ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہاں پر ایک تو دوسری بات بھی اس میں ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ تو آئے گا تنوین کی حالت میں، یہ نہیں آئے گا. یہ ایک ایک حرکت کے ساتھ آتے ہیں اور ان کے اوپر جو ایک حرکت لاسٹ والی ہوتی ہے نا، اس کو اب ہم حرکت نہیں بولیں گے. یہ اب کیا ہو جائے گی؟ ان کو کہیں گے اعراب. باقی کی جو ان کے اوپر حرکات ہیں نا وہ ہوں گی حرکات. ابھی میں دوبارہ یہاں پہ کوئی اور لفظ لکھتی ہوں، جیسے کہ اگر میں لکھوں اسودو، اسود یعنی کالا. اب یہ ہماری الف کی اور واو کے اوپر جو ہمارے پاس آ رہی ہے حرکت، یہ تو حرکت ہے، اس کو بولیں گے حرکات. اور اس کے اوپر جو یہ پیش ہے اس کو بولیں گے اعراب. ٹھیک ہے. اس کو اب ہم حرکت نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. اسودو، اسود، اسود، یہ بھی اسود، دونوں ہی اسود آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ بھی قبول نہیں کرتے. اب اس کے اندر ایک اور بات ہوتی ہے کہ ہمیں یہ یاد کرنا ہوگا عربی میں عورتوں کے نام، شہروں کے نام، ملکوں کے نام. ٹھیک ہے. کس کے نام؟ عربی زبان میں عورتوں کے نام، عورتوں کے نام، اور کس کے؟ شہروں کے نام، اور ملکوں کے نام، ملکوں کے نام کیا ہوں گے؟ یہ ہمارے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. یہ ہمارے ہوتے ہیں غیر منصرف. یہ ہم اسی میں کنسیڈر کریں گے اس کو کہ اگر یہ تنوین قبول نہیں کرتے، یہ ایک ہی حرکت کے ساتھ آتے ہیں، یا وہ رفعی حالت میں ہوں گے اور نصبی اور جر میں ان کی حالت ایک سی ہوگی. اور جیسے کہ میرا نام زاہدہ ہے، اگر میں لکھوں گی زاہدو، ہے نا، ایسے زاہدہ، زاہدتن. اچھا نہیں، اگر میرے پاس لاسٹ میں اگر کوئی میں اس طرح کا لفظ لکھوں کون سا تائے مربوطہ کے ساتھ، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو میں اس میں آیا گیا تھا نا، وہ تو اس کیٹیگری میں آ گیا تھا. کیا تھا؟ مکتو. ایک میں کوئی اور لکھتی ہوں، میں اپنا نام نہیں لکھ رہی ہوں، میں مکتو آپ کو دکھاتی ہوں. مکتو، کیونکہ میرا نام عربی نہیں ہے نا. مکہ. اب دیکھیں وہاں پہ ہم نے دو پیش کی تنوین دی تھی، لیکن یہ تائے مربوطہ بھی اس حرکت کے ساتھ آئے گا کیونکہ یہ کس کا نام ہے؟ ملک کا نام. اس میں ملک کا نام آ گیا نا. ملکوں کے نام ہوں گے، رنگوں کے نام ہوں گے، اسودو، اسودہ، اسود. لوگوں کے نام ہوں گے جیسے کہ یہ اسرائیلو، یہ کس کا نام ہے؟ یہ اس کا نام ہے، یعنی کہ کسی قوم کا نام ہے، اسرائیل کی قوم. اور اسرائیل علیہ السلام بھی نام ہو سکتا ہے. مریم بھی نام ہے، ابراہیم بھی نام ہے. اور شہروں کے نام مکہ اور پاکستان، پاکستانو، پاکستان، پاکستان. ٹھیک ہے. شہروں کے نام، ملکوں کے نام، عورتوں کے نام، یہ سارے اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے ہمارے پاس. ٹھیک ہے.
اور اس کے پاس نا ایک اور چیز ہوتی ہے مبنی، اس کو کہتے ہیں مبنی. مبنی یعنی مبنی اسما. یہ اسی کے ساتھ اس لیے لکھیں کیونکہ اس کا کوئی قاعدہ ہے نہیں، یہ بس مبنی اسما ہی ہوتے ہیں، ان کا قاعدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے اندر نا کوئی ایسی چیز مشکل ہے ہی نہیں جو ہم اس کو اس کے ساتھ نہ لے کر آئیں، اس لیے ہم اس کو بھی اس کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. غیر منصرف اسما ہوتے ہیں یہ بھی، ان کو کہا جاتا ہے مبنی اسما. اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں. اور کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ حاذا. اب آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے حاذا، 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 ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے. میں نیچے لکھ رہی ہوں کیونکہ اوپر میں نے لکھا نہیں. نصب جر. ٹھیک ہے. رفع نصب جر، رفع نصب جر، اس طرح یہ تینوں حالتوں میں ایک سے ہی ہوں گے. یہ تینوں حالتوں میں بس اسی طرح ہی آتے ہیں، ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں تو ان کی مرضی ہے. جیسے کہ الذی، الذی، یہاں پہ بھی الذی سیم آئے گا. الذی، یہاں پہ بھی الذی آئے گا. ٹھیک ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے مبنی اسما. حاذا، الذی، تلکا، ایک ہوتا ہے تلکا. اب تلکا کہیں پر بھی آئے گا تو تلکا تلکا بن کے ہی آئے گا. ٹھیک ہے. ان کو ہم ایسا ایسا دیکھیں گے اور پڑھتے جائیں گے قرآن پاک میں تو ہمیں پتہ چل جائے گا اچھا یہ بھی اسم ہے اور یہ مبنی اسما کہلاتے ہیں، یہ بھی اسمائی ہوتے ہیں. اور یہ اشارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں نا، حاذا، ذالکا، الذی، تلکا. یہ پھر ہم ایسا ایسا اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہیں کیا، اور یہ مبنی اسما کہلاتے ہیں. اور یہ اسما جو ہوتے ہیں یہ ہمارے غیر منصرف کہلاتے ہیں. اور منصرف اسما یہ والے ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھے جن کے اوپر دو پیش کی تنوین ہوتی ہے، تنوین بھی قبول کرتے ہیں، ال کو بھی قبول کرتے ہیں. یہ نہیں قبول کرتے تنوین کو، یہ خالی زبر زیر پیش کو ہی قبول کرتے ہیں، زیر کو نہیں قبول کرتے. یہ کہتے ہیں پیش کو اور زبر کو قبول، ان کے ساتھ زیر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور یہ مبنی اسما تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں، مشکل کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.